رہتے ہیں وہ ان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ادارے میں چاہے وہ بین الاقوامی ادارہ ہو، مالیاتی ہو یا اقوام متحدہ ہو یا کوئی اور ہو، اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کی اصلاح کی جاتی ہے اور ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے بہت شدید. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اہل دانش بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے رائٹرز ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، بڑے بڑے تجزیہ نگار ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. لیکن جہاں تک ان کی مثبت کاموں کا تعلق ہے جس سے ہم نے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کا بھی ذکر جو ہے وہ عام ہونا چاہیے. لیکن وہ ذکر جو ہے وہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے نارملی آپ کو مفقود ملے گا. تنقید جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتی ہے، خاص طور پہ عام آدمی کو یہ بات اچھی طرح بارآور کر دی ہے حکومتوں نے، سیاستدانوں نے، کہ یہ سب کے سب دشمن ہیں اور یہ اصل میں ہماری غلطی نہیں ہے. اگر کرپشن بڑھی ہے تو اگر اس نے یہ رپورٹ کیا تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم تو بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، کرپشن ختم ہوئی ہے، ہم نے جو کہا ہے وہی کام پورا کر رہے ہیں، ہم اسی ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ در حقیقت پتہ نہیں کتنی لابیاں ہیں، کون ہے جو اس کو فیڈ کر رہا ہے، یہ ماضی کی حکومتوں کا کارنامہ ہے، فلانا فلانا، اس طرح کر کے ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس کا جو ہم نے بتایا نا آپ کو جو سب سے خطرناک وہ ہے اثر، وہ یہ پڑتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان اداروں کو بالکل اس قابل نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ہمارے ملک کے لیے سود مند، اور ہم پھر اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. حالانکہ جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے جو ابھی بتایا شرح نمو ترقی کی شرح کے بارے میں جو علاقائی وہ بتایا ہے، اس کے اندر ہمیں بہت لو گریڈ کے اندر بلکہ اس علاقے میں سب سے کم ریٹ کیا. لیکن وزیر خزانہ نے کل ہی بتایا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، مزید نیگوسیشن شروع ہو چکے ہیں، بہت اچھے طور پہ جا رہے ہیں اور اب ہم مزید قرضے کی طرف بڑھ رہے ہیں. پہلے بھی ہم قرضہ لے چکے ہیں، ان کے کہنے کے اوپر ہم نے ٹیکسیشن کیا ہے. ابھی بجلی کے میں 2 روپے کا اضافہ ہوا ہے، پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے اور دیگر گیس وغیرہ میں بھی ہم اضافے کر رہے ہیں. تو یہ ٹیکسیشن میں ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اصلاحات اور ترامیم جو کہ آئی ایم ایف سجیسٹ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں غور کرنا چاہیے اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو بھی بالکل اس میں لینا چاہیے. کوئی شدید ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حکومت کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیزیں غلط ہیں تو اسے اطمینان سے اسٹڈی کریں. ابھی آپ نے شام ہوئی نہیں کہ آپ نے دیکھیے اپوزیشن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تنقید کرے. اپوزیشن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور حکومت کے اوپر کڑی تنقید کرے. وہ اس کے ہر قسم کے فورم ہو سکتے ہیں، عوام کے اندر آ کے بھی کر سکتی ہے اور وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ وغیرہ اور دیگر فورم کے اوپر بھی تنقید کر سکتی ہے، ٹیلی ویژن اور میڈیا کے اوپر بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ کوئی حتمی وہ نہیں ہے. اگر آپ ڈیلیوری کر رہے ہیں، واقعی میں آپ نے کرپشن کم کر دیا ہے، تو وہ لوگوں تک پہنچ جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. لوگ جب جائیں گے ان جگہوں پہ جہاں پر کہ کرپشن ہوتی تھی، اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے پاکستان میں جس کے متعلق یہ کہا نہ جا سکے کہ وہ کرپشن سے مکمل طور پر پاک ہے. تو وہ جب جاتے ہیں اور اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال وہی ہے یا ان سے زیادہ رشوت طلب کی جا رہی ہے، زیادہ ان سے سفارشیں انہیں کرنی پڑ رہی ہیں کام کروانے کے لیے، تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ جی کوئی خاص فرق نہیں پڑا، یا یہ کہیں گے کہ عام بات ہے اور یہ تو اسی طرح چل رہا ہے جیسے گزشتہ حکومتوں میں چل رہا تھا. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر وہ ریٹ بڑھ گیا ہے ان چیزوں کا، انہیں زیادہ پیسے ادا کرنے پڑے ہیں کام کروانے کے لیے، تو یہ کہیں گے کہ جی کرپشن بڑھ گئی ہے. تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. جس ملک کے اندر یہ کہا جاتا ہو کہ جی نوکریاں، روزگار، یہ ساری چیزیں پیسوں کے اوپر ہوتی ہیں، منسٹروں کی سفارشوں کے اوپر ہوتی ہیں، حد یہ کہ اس کے اوپر اعلیٰ ترین عہدیداروں کو کیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ لوگ سفارشیں کرتے ہیں، لوگوں کو بہت کم اعتبار ہے کہ میرٹ کے اوپر یہ کام ہو سکے گا. آج دن یہاں پر لوگ اس معاملے کے اندر احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں. تو اگر اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو حکومت کو جو کہ جس کا کام ڈیلیوری ہے اور جس کا کام ان چیزوں کو کریکٹ کرنا ہے، اور خاص طور پہ کرپشن کے معاملے میں، تو عمران خان صاحب اور وزیر اعظم کی جو تمام کابینہ ہے، ان کی جو سارا ان کا بیانیہ تھا، وہ کہتے ہیں 22 سال سے میں یہی جدوجہد کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کرپشن. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی رپورٹ پیش کی ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ کہاں ابھی بھی پلگ ان کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کچھ کوشش کی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں صحیح بھی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی بات میں جو ہے بہت ساری ایسی باتیں ہوں جو انہیں اب ان تک نہ پہنچی ہوں کہ لوگوں کو ابھی بھی پریشانی ہو کرپشن کی وجہ سے.
تو ان ساری چیزوں کو اس رپورٹ کے تناظر میں میں پڑھ کر، دیکھ کر، اسٹڈی کر کے، خود ان لوگوں سے انٹریکٹ کر کے معلوم کریں، اور پھر اپنے وہ جو متعلقہ وزراء ہیں، منسٹریز ہیں، ان کو کہیں کہ بھئی آپ اسے کریکٹ کریں، نہ کہ وہ فوراً جا کر لوگوں کو کہنا شروع کریں نہیں جی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بالکل ہم نے سب صحیح کر دیا اور آئندہ بھی ہم مزید صحیح کریں گے، جس سے کہ یوں ہو جائے گا، ایسے انقلاب آ جائے گا۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ کرپشن ہے، ترقی کرنا ملک کا، تعلیم کے معاملات ہیں، حجیے کے ماحولیات کے معاملات ہیں، یہ تحت کے معاملات ہیں، ان کے جو انفراسٹرکچرز ہیں، ان کی جو اصلاحات ہیں وہ سلو اینڈ اسٹڈی ہوتی ہیں، حکومتوں کے تسلسل کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے ایک بات بارہا مرتبہ کہی کہ ہمارے ملک کے اندر جس چیز کا بہت بڑا فقدان ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکومت جب جاتی ہے تو دوسری حکومت جب آتی ہے تو کہتی ہے ہم تو بالکل تباہ، ہر چیز ملی ہے، معیشت بھی تباہ، تعلیم بھی تباہ، صحت بھی تباہ، ادارے بھی تباہ، اور ہم تو صفر سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہر حکومت صفر سے ہی اسٹارٹ کر رہی ہے تو کیا ملک صفر پہ ہی رہتا ہے؟ ہر 5 سال بعد صفر پہ رہتا ہے، اور وہ تو پھر آخرکار ہم کہاں ترقی کریں گے؟ جو باقی ممالک جو ہیں وہ تو ایک حکومت کے جانے کے بعد جہاں تک وہ پہنچی ہوتی ہے اس سے آگے بڑھتی ہیں، پھر وہ جو اگلی حکومت آتی ہے وہ اس سے آگے بڑھتی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اسٹیپ لیڈر کو وہ اوپر چڑھتے ایک خاص معیار تک پہنچ جاتے ہیں، جس سے لوگ بھی خوشحال ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو سامنے رکھ کر یا اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے سے یا اپوزیشن گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنے، اس کے بجائے، کیونکہ دیکھیے ریاست رہنا ہے اور لوگوں نے رہنا ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کنٹینیوٹی رہنی ہے۔ تو اور سارا جو مقصد ہے ریاست کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ خوشحال بنائے، لوگوں کو ترقی دے، اور ترقی کا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگ خوشحال ہوں، مطمئن ہوں، لوگوں کو یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جب وہ بازار جائیں تو انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، وہ آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ جب وہ روزگار کے لیے جائیں تو وہ اپنے بچوں کو آسانی سے روزگار دلا سکیں، یہ ہونا چاہیے۔ تعلیم کے لیے جائیں تو تعلیمی اداروں کے اندر وہ گنجائش موجود ہونی چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں۔ تحقیق میں جائیں تو تحقیق کے لیے تمام ماحول فراہم ہونا چاہیے۔ صحت میں جائیں تو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں موجود ہونی چاہیے، تب جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنوں میں کرپشن ہو یا ترقی ہو وہ مکمل ہوئی ہے۔